السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کتب نما میں مذہب کے نام پر خون کتاب کے حوالے سے بات چل رہی ہے، اور آپ اس کو کبھی مختصر اور کبھی ذرا نسبتاً طویل ایپیسوڈز میں سن بھی رہے ہیں۔ بعض احباب کی رائے آتی رہتی ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اس کو بڑھایا جائے دورانیہ، اور بہرحال یا اس کو جلدی جلدی پیش کیا جائے۔ بات وہی ہے کہ میں تو خیر پیش کرنی اب شروع کی ہے آپ کے سامنے، مطلب اس کو پڑھے ہوئے اور اس کو بار بار دیکھتے ہوئے، اور اس میں جو مقدمات اٹھائے گئے ہیں اور جو بحث اٹھائی گئی ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 30-40 سال ہو گئے ہیں۔ تو اب جب بھی شروع کر دیا ہے پھر باقی مصروفیات بھی اس کے ساتھ ساتھ آتی ہیں اور وہ بھی دیکھنی پڑتی ہیں، لہٰذا آپ جہاں ہے جیسی ہے کہ بنیاد پر میری کوشش تو یہ ہے نا کہ یہ میں ایک دن میں یہ ساری کتاب آپ کے ذہنوں اور سینوں میں جا کے انسٹال کر دوں، لیکن ایسا ہو کہاں سکتا ہے۔ اس پہ وہ صغیر ملال مرحوم کا ایک شعر یاد آ گیا، وہ پہلے عرض کر دوں پھر بات شروع کرتا ہوں کہ سب سوالوں کے جواب ایک سے ہو سکتے ہیں، سب سوالوں کے جواب ایک سے ہو سکتے ہیں، ہو تو سکتا ہے مگر ایسا کہاں ہوتا ہے۔ تو بس یہی ہوتا ہے انسانی زندگی میں۔ میں شروع کرتا ہوں وہاں سے جہاں چھوڑا تھا۔ میں سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر آدم سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور تک کی ساری مذہبی تاریخ بھی مٹا دی جائے، اور آپ کے وصال سے لے کر آج تک کی تاریخ کو بھی مل یا میٹ کر دیا جائے، تو بھی اس بزرگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند سالہ تاریخ ہی اس حقیقت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ مذہب انسان کو ہرگز نفرت نہیں سکھاتا، ظلم اور تعدی اور شقاوت اور سفاکی کے سبق نہیں دیتا، بلکہ اس کے برعکس رحم اور شفقت اور صبر اور بردباری کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ ہیں 3-4 چیزیں جو اس وقت وہاں ان کا ڈسپلے اور ان کی پریزنس وہ نظر نہیں آتی پاکستان میں، اور اسلام بھی ہے، ملائیت بھی ہے۔ صرف اسی پر بس نہیں کی، بلکہ وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظلم کے انسداد کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھا، اور خدا سے وحی پا کر ہمیشہ ہمیش کے لیے یہ اعلان عام کر دیا کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے نام پر کوئی جبر جائز نہیں، اور اس کی ضرورت ہی کیا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، حق اپنے نورانی چہرے کے ساتھ ممتاز ہو گیا اور کجی کے ساتھ اس کے اشتباہ کا کوئی سوال باقی نہیں رہا۔ یہ اعلان اس پس منظر میں ایک عجیب اعلان نظر آتا ہے کہ ایک طرف تو ظالم ہیں جو ظلم اور تعدی کے ساتھ چند کمزور اور ناتواں لوگوں کو ارتداد کے جرم میں صفحہ ہستی سے مٹانے کے درپے ہیں اور مجبور کر رہے ہیں کہ یہ نیا مذہب چھوڑ دو اور اپنے پہلے مذہب میں واپس آ جاؤ، اور دوسری طرف اس مذہب کے ماننے والے جب قوت پکڑ جاتے ہیں تو باوجود اس قوت کے ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا۔ اور کجی کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس سے حق کے ساتھ مشتبہ نہیں کیا جا سکتا۔ سورۃ البقرہ 257 آیت نمبر ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، حق اپنی تمام صداقتوں کے ساتھ واضح ہو چکا ہے، اور کجی کا راستہ ایک ایسا راستہ ہے جسے حق کے ساتھ مشتبہ نہیں کیا جا سکتا۔ پس جو خدا تعالیٰ پر ایمان لائے گا اس کی مثال ایسی ہی ہوگی جیسے ایک مضبوط کڑے پر اس کا ہاتھ پڑ جائے جس کے لیے ٹوٹنا مقدر نہ ہو۔ یہ اعلان کتنا شاندار اور کیسا پرامن اعلان ہے۔ پس اے مذہب کے ماننے نام پر ظلم کرنے والو، تم مذہب کی حقیقت ہی سے ناآشنا ہو۔ مذہب تو دلوں کی تبدیلی کا نام ہے۔ مذہب کوئی سیاسی جماعت نہیں، مذہب کوئی قوم نہیں، مذہب کوئی ملک نہیں، اور مذہب تو وہ پاک روحانی تبدیلی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے جو دلوں کی گہرائیوں میں ہوتی ہے اور جس کا تعلق روح کے ساتھ ہے۔ کوئی تلوار اور کوئی طاقت اور کوئی جبر اور کوئی تشدد، خواہ کتنا ہی ہیبت ناک کیوں نہ ہو، دلوں کو تبدیل کرنے کی اتنی بھی طاقت نہیں رکھتا
جتنی ایک حقیر چیونٹی بلند و بالا پہاڑوں کو اپنی جگہوں سے ٹلانے کی رکھتی ہے۔ پھر ایک دوسری جگہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ اعلان فرمایا کہ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ سورۃ الکہف آیت 30، کہ کہہ دو کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آ چکا ہے، اس کے بعد کسی جبر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حق تو کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو دلوں کو اپنی صداقت کے ساتھ منوائے، جس کا لوہا روحیں مانے، جس کا جسم کے جبر و تشدد کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو۔ بس فرمایا کہ یہ اعلان کر دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے آ چکا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ تمہیں اب اختیار ہے کہ چاہو تو ایمان لاؤ اور چاہو تو نہ لاؤ۔ پھر ایک دوسری جگہ فرمایا ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، سورۃ الدہر آیت 30، کہ یہ تو ایک نصیحت کی بات ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، پس اس نصیحت سے متاثر ہو کر جو چاہے وہ اپنے رب کا راستہ پکڑ لے۔ کتنی عمدہ اور پیاری تعلیم ہے، حیرت ہوتی ہے کہ اس کے بعد بھی لوگ یہ تصور کس طرح کر سکتے ہیں کہ مذہب ظلم اور جبر اور تشدد کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر مزید وضاحت کرتے ہوئے خدا تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ اللَّهَ اعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِینِی، سورۃ الزمر آیت 15، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اعلان کر دے کہ میں تو اپنے رب کی پورے خلوص کے ساتھ عبادت کرتا ہوں، یعنی میرا تو سب کچھ اسی کا ہو گیا ہے اور میرا دین اسی کے لیے خالص ہے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، سورۃ الزمر آیت 16، رہے تم تو جس کی چاہو تم اس کی عبادت کرتے پھرو، اس کے سوا مجھے تو اپنا راستہ مل گیا ہے۔ کیسی عجیب تعلیم ہے امن کی، اس کے ہوتے ہوئے مذہب کے نام پر کسی ظلم کا سوال ہی باقی نہیں رہتا۔ پھر فرمایا لکم دینکم ولی دین، سورۃ الکافرون، کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ولی دین میرے لیے میرا دین ہے۔ چنانچہ مذہب کے علمبردار ہمیشہ بلا استثناء ایک ہی دعویٰ رکھتے رہے اور اس دعوے کو ہمیشہ اپنے اعمال سے ثابت کرتے چلے آئے۔ مذہب کے نہ ماننے والے بھی اس کے مقابل پر ایک ہی نعرہ رکھتے رہے کہ ظلم اور جبر کے ساتھ اس فتنہ ارتداد کا دروازہ بند کر دو، اور ہمیشہ ایک ہی طرح کے طریق پر عمل کرتے رہے، یعنی ظلم اور جبر اور تشدد کے ساتھ عملاً انہوں نے مذاہب کو دبانے کی کوشش کی۔ اسی مضمون کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے خدا تعالیٰ نے ایک اور جگہ یعنی سورہ یونس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، سورہ یونس آیت 100۔ اگر تیرا رب چاہتا تو اس کو جبر کی کیا ضرورت تھی، وہ تو مالک ہے، خالق ہے، کامل اختیار رکھتا ہے اپنی تخلیق پر۔ اگر وہ چاہتا لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، کہ سطح ارض پر ہر طرف ہر جگہ کے رہنے والے ایک دن میں ایک ہی آن میں ایمان لے آتے، تو یہ ہو کس طرح سکتا ہے کہ ایسا کامل قدرتوں کا حامل خدا تلوار کے زور سے کسی کو مومن بنانے کی کوشش کرے۔ اگر اس کی تقدیر کا تقاضا یہی ہوتا کہ سب انسانوں نے خواہ ان کی مرضی ہو یا نہ ہو ایمان ضرور لانا ہے، خواہ ان کے دل ٹیڑھے ہوں یا سیدھے، انہوں نے اسلام ضرور قبول کرنا ہے، تو اس کا بس ایک ارادہ، ایک حکم ہی کافی تھا، پھر کون تھا جو اس کی اطاعت سے سر منہ فرق کر سکتا؟ مگر خدا تعالیٰ کی کتاب ازلی میں یہ مقدر نہیں تھا۔ تخلیق آدم میں کار فرما اس کی باریک در باریک حکمتوں کے تقاضے کچھ اور تھے۔ ان حکمتوں کے تقاضے کیا تھے؟ یہی کہ ہر شخص ایمان لانے یا نہ لانے کے فیصلے میں آزاد ہے اور کوئی کسی دوسرے کو اس بارے میں مجبور نہیں کر سکتا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تعلیم دی گئی وہ یہ تھی افانتا تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، سورہ یونس آیت 100، کیا تو لوگوں کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ایمان لے آئیں؟ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، سورہ یونس 101۔
حالانکہ صورت یہ ہے کہ کوئی شخص بھی ایمان نہیں لا سکتا مگر اس وقت جب کہ خدا کا اذن ہو جائے، یعنی صرف وہی لوگ ایمان لائیں گے جن سے متعلق خدا تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہو کہ یہ اس لائق ہیں کہ انہیں ایمان کی نعمت سے متمتع کیا جائے۔ مگر سخت حیرت، حسرت اور افسوس کا مقام ہے کہ باوجود اس کے کہ 1,24,000 انبیاء بغیر استثناء کے سارے مذہبی آزادی کی تعلیم دیتے رہے اور اپنے اعمال سے اور اپنی زندگیوں سے یہ ثابت کر دکھایا کہ سچے مذہب کے نام لیوا مظلوم بن کر زندہ رہا کرتے ہیں، ظالم بن کر نہیں، اور مذاہب اخلاق سے دلوں کو فتح کیا کرتے ہیں، تلوار کے زور سے نہیں۔ مگر بعد کے آنے والے بڑے بڑے جبہ پوشوں نے جو مذہبی علماء یا پیر فقیر کہلاتے تھے، کہیں وہ راہب کا نام استعمال کرتے تھے، کہیں پادری کا، کہیں انہیں منتری کہا جاتا تھا تو کہیں مہنت۔ مذہب کے ان اجارہ داروں نے جو در حقیقت مذہب کی روح سے کلیتاً ناآشنا تھے، اپنے مظلوم انبیاء کا نام لے کر ان کی ہی ناموس کی حفاظت کا ادعا کرتے ہوئے ایسے مظالم دنیا میں ڈھائے کہ انسانیت ان کو دیکھ کر سرنگوں ہو جاتی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا اور آپ کے ظہور کے بعد بھی ایسا ہی ہوا، اور آج تک ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ آج سے چند سو سال پہلے عیسائیت نے، یا یوں کہنا چاہیے کہ بگڑی ہوئی عیسائیت کے بگڑے ہوئے علمبرداروں نے، بڑے بڑے پادریوں نے اور بڑے بڑے بشپس اور کارڈینلز نے مذہب کے نام پر عیسائی دنیا میں جو ظلم کیے ہیں وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور اس دور میں انسانوں کو دکھ دینے کے جو طریقے عیسائی مذہب کے علمبرداروں نے ایجاد کیے وہ اتنے خوفناک ہیں کہ ان کو معلوم کرنے کے بعد انسان ورطۂ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ کیا انسانیت ذلت کی ایسی اتھاہ گہرائیوں میں بھی اتر سکتی ہے؟ کیا دل سختی میں اتنے بھی بڑھ سکتے ہیں کہ ہیرے کی کنیوں سے زیادہ سخت ہو جائیں؟ لیکن ایسا ہی ہوا، اور خود عیسائی مورخین اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عیسائیت کے نام پر جو مظالم بعض مظلوم بندوں پر ڈھائے گئے، انسانیت ان کے تصور سے شرماتی ہے۔ یہ بات صرف عیسائیت تک محدود نہیں ہے، بلکہ جتنے مذاہب ہیں ان میں سے جس کو جب توفیق ملی، اور جس طرح آج اہل اسلام یا اسلام کے ان علمبرداروں کو جن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی حقیقی تعلیم سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ان کے ذاتی افعال ہیں۔ وہ پچھلے دنوں جب وہاں سر قلم ہوا کرتے تھے، آج سے 2-4 سال پہلے کی بات ہے، سعودی عربیہ میں، تو ایک دفعہ ریاض یونیورسٹی کے سامنے کسی سزا پہ لاشیں لٹکی ہوئی تھیں، تو وہ سوشل میڈیا پر بھی اور ویسے بھی خبریں عام ہوئیں، تو اس پہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا کہ یہ سارا کچھ جو ہے وہ بنام اسلام نہ کریں، آپ اپنی سعودی ریٹ کے طور پر بات کرتے رہیں، جس طرح کے کسی زمانے میں وہاں پاکستان میں جب صرف پی ٹی وی ایک ٹیلی ویژن ہوتا تھا، تو ایک رات کی خبروں سے ذرا پہلے جب عشاء کی یا کوئی اذان ہونی ہوتی تھی تو اس وقت ایک فقرہ تھا کہ راولپنڈی اسلام آباد کے گرد و نواح میں عشاء کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی شہروں کے رہنے والے لوگ اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔ تو میں نے عرض کی اس آرٹیکل کے اینڈ میں کہ ایک تحریر ایسے فیصلے کر کے اس طرح کی لاشیں آویزاں کرنے سے پہلے وہاں اگر ساتھ وہ بھی لگا دی جائے کہ سعودی عربیہ نے اپنے مقامی رسم و رواج کے مطابق اپنے قبائلی اور بدوی طور طریقوں کو نافذ کرتے ہوئے اتنے لوگوں کے سر قلم کر کے ان کو لٹکا دیا ہے، دیگر ممالک کے مسلمان اپنے مقامی رسم و رواج کے مطابق ظلم کریں، یہ کر لیں تو کرتے پھریں، لیکن ظلم در ظلم یہ ہے کہ جو ظلم کیا جاتا ہے وہ بنام اسلام، اور اس ظلم کی ساری جو نفرت آمیز ذمہ داری ہے وہ آپ نعوذ باللہ من ذالک بانی اسلام پر ڈالتے ہیں۔ یہ ہے اس کتاب کو پیش کرنے میں اور مقاصد کے علاوہ ایک مقصد یہ بھی کہ آپ کو پتہ تو چل جائے کہ اس کا اثر کہاں تک جاتا ہے جو آپ آج مذہب کے نام پر ظلم کرنے کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ تسلسل کے ساتھ اگلا پروگرام بھی انشاءاللہ جلدی پیش کیا جائے گا، اس وقت تک کے لیے اجازت ہے، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔